السلام علیکم میری پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسم محبت، از قلم ہانا خان، قسط نمبر 52۔ اس ناول کے تمام جملے حقوق اس ناول کی مصنفہ ہانا خان کے پاس محفوظ ہیں، لہٰذا اس ناول کو کسی بھی پلیٹ فارم پر پوسٹ یا اپلوڈ کرنے سے گریز کریں۔ یہ منظر ہے خان حویلی کے وسیع و عریض لاؤنج کا، جہاں اس وقت نکاح خواہ کے ہمراہ خان حویلی کے سبھی مرد حضرات ابتسام کے ہی دائیں بائیں صوفوں پر براجمان تھے، تو ہی دوسری طرف 3 سیٹر صوفے پر بیچ میں آئلین سر پر سرخ رنگ کا جالی دار دوپٹہ گھونگھٹ کی صورت لیے آئلہ اور زرمینہ بیگم کے درمیان سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا دل اس وقت اس شدت سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی نکل کر باہر آ جائے گا۔ آج سے پہلے زندگی میں کبھی بھی وہ اس قدر نروس نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ گھبراہٹ کے باعث اس کے نازک مومی مہندی سے رنگے ہاتھوں کی ہتھیلیاں پسینے سے پسیج رہی تھیں۔ گھنی پلکوں کی چلمن بار بار اٹھتی اور لرزتے ہوئے واپس سرخ ہوتے رخساروں پر سجدہ ریز ہو جاتی، جبکہ اس کے ٹھیک سامنے ابتسام چودھری کسی فاتح جنگجو کی مانند مغروریت سے بیٹھا تھا، جو آج اپنے دل کی سلطنت پر راج کرنے والی واحد ملکہ کو ہجر کے کٹھن سفر کے بعد آخرکار اپنے نام کرنے والا تھا۔ اس کی لائٹ براؤن چمکتی آنکھیں مسلسل آئلین کے خوبصورت روح کا طواف کرتے، جیسے اس پر سے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ ابتسام کے انعامی لبوں پر مسلسل ایک دل فریب سی مسکراہٹ کا پہرا تھا۔ اس وقت وہ ڈارک براؤن رنگ کے کرتے شلوار میں ملبوس، ہم رنگ ہی مردانہ شال کندھوں پر ڈالے مسرور سا بیٹھا تھا۔ چہرے پر زخموں کے نشان واضح تھے، جبکہ ماتھے پر ڈاکٹر نے عارضی طور پر پٹی باندھ دی تھی۔ بازو کا زخم کرتے کے نیچے چھپ چکا تھا۔ زریام نے اسے ڈارک رنگ کا سوٹ اس لیے ہی پہنایا تھا کہ اس پر خون کے دھبے نظر نہ آئے، حالانکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ پہلے ابتسام کو ہسپتال جانا چاہیے کیونکہ اس کا خون کافی بہہ چکا ہے اور کسی بھی وقت وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو سکتا تھا، مگر ابتسام کی ایک ہی رٹ کے آگے ڈاکٹر بھی خاموش ہو چکا تھا، جبکہ ابتسام کی ایک طرف زریام تو دوسری طرف ساویان بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں، یزدان نے گلا کھنکھارتے سنجیدگی سے کہہ دے، نم ہوتی سرمئی آنکھوں سے آئلین کی جانب دیکھا۔ دل میں ہلکی سی کسک پیدا ہوئی تھی، آج اس کی چھوٹی سی گڑیا کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ اس پر اب اس کے شوہر کا حق یزدان سے کئی زیادہ ہوگا۔ یزدان کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ کہاں آسان ہوتا ہے اپنے دل کے ٹکڑے کو کسی اور کو سونپ دینا، اور آئلین خانزادہ تو بہت دعاؤں سے مانگی گئی تھی، لاکھ اختلاف اور ناراضگی سہی، مگر ہر باپ کی طرح یزدان نے اپنی بیٹی کو بہت چاہا تھا اور بہت نازوں سے پالا تھا۔
یزدان نے اپنی نم ہوتی آنکھوں کو سختی سے مسلا، جبکہ مولوی صاحب نے نکاح کے پیپر یزدان کی جانب بڑھائے، کیونکہ آئلین کی خواہش تھی کہ اس کا نکاح اس کے بابا جان یزدان خانزادہ خود پڑھائیں گے، اور یزدان نے اپنی گڑیا کی خواہش کا احترام کیا تھا، حالانکہ یہ عمل یزدان خانزادہ کے لیے آسان نہ تھا۔ جبکہ داخلی دروازے سے اندر آتے بسام ملک کو دیکھتے نوران تیزی سے دوسری جانب کھڑے شاہویز کے پہلو سے جا لگی تھی، جبکہ اس کے آستین کو بھی نوران نے اس سختی سے تھاما تھا جیسے ایک چھوٹا سا بچہ بھیڑ میں گم ہونے کے ڈر سے اپنی ماں کا پلو تھام لیتا ہے۔ دوسری جانب شاویز نے نوران کے اس طرح اس سے آ کر لگنے پر ایک دم سے بوکھلاتے ہوئے شایان اور اذہان کی جانب دیکھا، جو خود اس کی جانب شرارتی نظروں سے دیکھتے نگاہیں پھیر چکے تھے۔ شاویز نے دانت کچکچاتے خود سے چپکی نوران کی جانب دیکھا، جو اس کی جانب معصومیت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں شاویز نے خوف دیکھا تھا، اور پھر اس کے اشارے پہ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے اس نے جبڑے بیچتے نوران کے گرد اپنا بازو پھیلاتے اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا، جس پر نوران نے پرسکون سانس لیتے چور نظروں سے بسام کی جانب دیکھا، لیکن اس بار اس کی شہد رنگ آنکھیں حیرت سے پھیلی، اور وجہ بسام ملک کے حصار میں کھڑی وہ نازک سی لڑکی تھی جو اس کی بیوی تھی۔ لیکن ہاں، اس بار بسام نے ایک بار بھی نوران کی جانب نہیں دیکھا تھا، حالانکہ ارہا کا نازک سا ہاتھ تھام کر خاموشی سے خاموشی سے اپنے سینے میں دھڑکتے دل کی جانب لگاتے۔ ابتسام کے صوفے کے ٹھیک پیچھے خاموشی سے کھڑا گیا، جبکہ ارہا سرخ پڑتی نظریں جھکا چکی تھی۔ فی الحال وہ صوفے پر بیٹھے لوگوں کے چہرے دیکھنے سے قاصر تھی۔ آئلین بنت یزدان اون خانزادہ، آپ کا نکاح ابتسام چودھری سے سکہ راج الوقت 10 لاکھ روپے طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یزدان نے اپنی نم اور بھاری لہجے پر قابو پاتے آئلین سے اجازت چاہی، جبکہ اپنے بابا کی آواز پر آئلین کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر اس کے گود میں رکھے ہاتھوں پر گرے تھے۔ اس کے بابا جان اس کی خواہش نہیں بھولے تھے۔ آئلین کا دل جھوم سا اٹھا تھا۔ جی قبول ہے۔ آئلین کے لرزتے لبوں سے 3 لفظ نکلے، جس پر آئلہ نے آئلین کے گرد بازو رکھتے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، جو فطری طور پر ہر لڑکی کی طرح بری طرح لرز رہی تھی۔ جبکہ احسان نے دوبارہ اپنے الفاظ دہرائے، جس پر آئلین اب کی بار بھی ہچکیوں کے درمیان 2 بار مزید قبول ہے بولتے رو پڑی تھی۔ آئلین کے اس طرح رونے پر سب خواتین کی آنکھوں میں نمی سی چمکی، جبکہ ابتسام نے اپنے لب کچلے۔ آئلین کا رونا اسے ناگوار گزرا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ مرحلہ ہر لڑکی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے خاموشی سے اپنی نگاہیں وہ اپنے جوتوں پر ٹکا چکا تھا، ورنہ دل تو کہہ رہا تھا کہ جلدی سے نکاح ہو اور وہ اس نازک وجود کو سینے میں بیچ لے۔ دل و جان میں ایک عجیب سا جذباتوں کا طوفان سا بڑھا تھا۔ ابتسام نے خود کے جذباتوں پر قابو پانے کے لیے اپنے لب کچلے۔ یزدان کے پیپر اپنی جانب بڑھانے پر آئلین لرزتے ہاتھوں سے خاموشی سے دستخط کرتے اپنا آپ ہمیشہ کے لیے ابتسام چودھری کے نام کر چکی تھی، جبکہ آئلین کا نکاح نامے پر دستخط کرتے ہی یزدان نے صوفے سے اٹھ کر آئلین کے ماتھے پر بوسہ دیتے
اسے اپنے سینے میں بھیجا تھا۔ یزدان کے سینے سے لگانے کی دیر تھی کہ آئلین مزید پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی اور آئلہ سمیت ساری خواتین اور لڑکیوں کو بھی اپنے ساتھ رلا چکی تھی۔ بس میرا بچہ، خوش رہو، میرا رب میری گڑیا کے نصیب اچھے کرے۔ یزدان نے نرمی سے آئلین کے سر تھپ تھپا دے، اسے دعا دے دے، نکاح نامہ نکاح خواہ کی طرف بڑھایا تاکہ ابتسام سے ایجاب و قبول لیا جا سکے۔ ڈاکٹر کے مطابق ابتسام کا جلد از جلد ہسپتال جانا ضروری تھا۔ ابتسام چودھری، آپ کا نکاح آئلین خانزادہ بنت یزدان اون خانزادہ سے سکہ راج الوقت 10 لاکھ روپے طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے ابتسام کی جانب دیکھتے نکاح کے کلمات ادا کیے۔ جی قبول ہے، مجھے میرے دل کی ملکہ دل و جان سے قبول ہے۔ جی قبول ہے، مجھے میرا عشق میری محرم کی صورت قبول ہے۔ جی قبول ہے، اس دنیا میں میرا واحد محرم رشتہ مجھے دل کی گہرائیوں سے قبول ہے۔ نکاح خواہ کے سوال کرنے کی دیر تھی کہ اگلے ہی لمحے ابتسام نے آئلین پر نگاہیں ٹکائے۔ سنجیدگی سے اسے ہمیشہ کے لیے پورے دل سے اپنی سرپرستی میں قبول کیا تھا، جس پر سب کے ہی چہروں پر مسکراہٹ بکھری، اور جہاں سب مرد حضرات نے آئلین کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے دعائیں دیں، وہیں خواتین نے آئلین کو سینے سے لگا کر دعائیں دیں تو ابتسام کے سر پر ہاتھ رکھے، تو وہیں مرد حضرات نے ابتسام کو مبارکباد دینے کے لیے سینے سے لگایا۔ ابتسام جو ایک دم سے صوفے سے کھڑے ہوتے سب سے مل رہا تھا، اسے اپنا سر چکراتا سا محسوس ہوا، مگر وہ سر جھٹکتے سب سے مبارکباد وصول کرتے آئلین کی جانب مضبوط قدموں سے بڑھا، جو ابتسام کو اپنی جانب آتے دیکھ کر مزید گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ نکاح مبارک ہو بیگم۔ ابتسام نے آئلین کے ماتھے پر بوسہ دیتے دل فریبی سے کہا، جس پر آئلین کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ بکھری۔ وہیں سب نے ہی نظریں ادھر ادھر کیں۔ اون خانزادہ تو سر جھٹکتے نکاح خواہ حارث صاحب، ہارون صاحب اور داؤد خانزادہ کے ہمراہ لاؤنج سے نکلتے چلے گئے، جیسے کہنا چاہ رہے ہوں بے شرم اولادیں۔ تو وہیں ادا کے ساتھ کھڑے وسام نے سیٹی بجاتے ماحول کو مزید خوشگوار کیا تھا کہ اچانک ابتسام کے قدم بری طرح سے لڑکھڑائے اور اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھاتا محسوس ہوا۔ اس نے تیزی سے آئلین کو کندھے سے تھاما، ورنہ وہ بدزمین بوس ہو جاتا۔ ابتسام! آئلین نے تیزی سے ابتسام کے بازو کو تھاما، جبکہ زریام اور زاویان سمیت سب لڑکے تیزی سے ابتسام کی جانب بھاگے، جس کے قدم بری طرح لڑکھڑا رہے تھے۔ تو وہیں پہلے سے خون کی کمی کے باعث ابتسام کے مرجھاتے ہوئے چہرے پر مزید سردیاں سی گھلی تھیں۔ کافی دیر سے وہ اپنی حالت کو نظر انداز کر رہا تھا، مگر اب جیسے بس ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، پریشان مت ہو۔ آئلین کی خوبصورت سرمئی آنکھوں میں نمی اترتے دیکھ کر اور اس کے خوبصورت چہرے پر پریشانی بھرے تاثرات پھیلتے دیکھ کر ابتسام نے نرم لہجے میں ایک ہاتھ آئلین کے چہرے پر رکھتے اس کے رخسار سہلاتے نرمی سے کہتے، جیسے اسے تسلی دی تھی اس وقت وہ انجیکشن کے زیر اثر، جیسے حواس میں نہیں تھا، جس پر زریام نے دانت کچکچائے۔
تو زاویان اور باقی سب لڑکوں نے اتنی سنگین صورتحال پر اپنے ہونٹوں پر مچلتی مسکراہٹ ضبط کی۔ میرے خیال میں اب انہیں اسپتال لے کر چلنا چاہیے، نکاح ہو چکا ہے۔ ابتسام کی جانب بڑھتے ڈاکٹر نے اب کے سنجیدگی سے انہیں ٹوکا تھا۔ ان کے نزدیک صحت زیادہ ضروری تھی۔ جی بالکل، اذہان گاڑی نکال۔ زریان نے ڈاکٹر کی تائید کرتے ابتسام کو سہارا دیا تھا، جس کی مدہوش کن نظریں اب بھی آئلین پر ٹکی تھیں، جبکہ آئلین نے خفت سے سر پڑتے ابتسام کو گھوڑی سے نوازا تھا، جس پر ابتسام ہنس دیا تھا۔ وہ آج بہت خوش تھا، اتنا کہ اسے اس وقت اپنے بازو پر گولی کے چھو کر گزرنے کی تکلیف تک نہ تھی، اور نہ ہی باقی چوٹوں سے اٹھتے درد کی۔ تو وہیں صوفے کے پیچھے کھڑی ارہا کے قدم ساخت ہوئے تھے، اس کا وجود جیسے سن سا ہوا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں سے سامنے نظر آتے شخص پر وہم کا گمان سا ہوا تھا۔ ایڈی، ارہا کے کپکپاتے لبوں سے بے آواز جنبش کی صورت نام پھسلا، تو ابتسام کی جانب پریشانی سے بھرتے بسام نے ناسمجھی سے ارہا کی جانب چونک کر دیکھا، جو آنکھوں میں نمی لیے یک ٹک سامنے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا؟ بسام نے ارہا کی جانب کچھ جھک کر ناسمجھی سے پوچھا، جس پر ارہا نے آنکھوں میں نمی لیے تڑپتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ ایڈی، میرا بھائی، بسام، میرا بھائی ایڈرن، ارہا نے تڑپتے ہوئے نم لہجے میں بسام کی جانب دیکھتے سامنے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تھا، لیکن اس سے پہلے بسام اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتا کہ سب لڑکے تیزی سے ابتسام کو اٹھائے باہر کی طرف بھاگے تھے، تو بسام بھی ارہا کی بات کو اگنور کیے ان کے پیچھے ہو لیا۔ تو وہیں خان حویلی سے میلوں دور لاہور میں اپنے کمرے میں بیٹھی آفاق کے گلابی لبوں پر جہاں مسکراہٹ رقصہ تھی، وہیں شہد رنگ آنکھوں میں نمی کی تہ بھی جمی تھی۔ سامنے ہی لیپ ٹاپ پر وہ خان حویلی میں منعقد ہوا آئلین خانزادہ اور ابتسام چودھری کے نکاح کا ایک ایک لمحہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ دیدہ، مبارک ہو آپ کو، آپ کی محبت پورے شان سے آپ کو ملی ہے، آفاف نے چہکتے ہوئے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ اس کی خوشی کا اندازہ اس کے چمکتے چہرے سے بآسانی لگایا جا سکتا تھا۔ اس وقت وہ سیاہ سلک کی ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور سلک کے ہی کھلے پائچوں والے ٹراؤزر میں شہد رنگ سلکی بالوں کو پونی کی صورت باندھے بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ خوبصورت معصوم چہرہ ہر طرح کے میک اپ سے پاک صاف گلاب کی طرح کھلا تھا کہ یکلت آفاف کی شہد رنگ آنکھیں تحریر سے پھیلی تھیں اور اس کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات پھیلے۔ سردار صاحب اتنے پرسکون کیسے؟ آفاف نے خود سے بڑبڑاتے اب کے اسکرین پر نظر آتے زریام کے چہرے پر کچھ زوم کیا تھا، جیسے زریام کے چہرے پر چھائی اذیت کے کوئی تاثرات ڈھونڈنا چاہتی ہو، مگر دوسری جانب تو جیسے زریام سے زیادہ پرسکون تو کوئی تھا ہی نہیں۔ وہ ابتسام اور آئلین کی نگاہ پر ایسے ریلیکس بیٹھا تھا جیسے آئلین اس کی کچھ لگتی ہی نہ ہو، اور آئلین اور ابتسام کے نکاح کی سب سے زیادہ خوشی اسے ہی ہو۔ آفاف نے سوچتے ہوئے لب کچلے، کیا واقعی ایسا تھا؟ آفاف نے خود سے سوال پوچھا۔ آنکھوں کے منظر پر زریام کا ٹوٹا پھوٹا جنونی روپ گھوما تو وہ مزید مضطرب ہوئی۔ زریام کا اس قدر پرسکون ہونا آفاف کو بری طرح سے کھٹکا تھا۔
وہ اچھی سے جانتی تھی کہ زریام خانزادہ اپنی من پسند چیزوں کے لیے کس حد تک جنونی ہے۔ کون سا روپ حقیقت ہے آپ کا سردار صاحب؟ ایک طرف آپ آئلین خانزادہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، تو دوسری طرف دیدہ کے نکاح پر اتنا پرسکون۔ کون سی پہیلی ہیں آپ؟ کتنے روپ ہیں آپ کے؟ آخر آپ چاہتی کیا ہیں؟ عفاف نے اسکرین پر ہاتھ پھیرتے زیرِ لب کہا، آپ کیسے اتنی آسانی سے اپنی من چاہی عورت کو کسی دوسرے کا ہونے دے رہے ہیں؟ عفاف نے اب کے اسکرین پر نظر آتی زریان کی چمکتی سبز آنکھوں کو چھوا تھا، جن میں آئلین خانزادہ کا عکس دور دور تک نہ تھا۔ آپ کی ان آنکھوں میں دیدہ کا عکس کیوں نہیں ہے جیسے پہلے ہوتا تھا؟ آپ نے کیوں دیدہ کو ابتسام لالا کا ہونے دیا، حالانکہ آپ کے پاس موقع تھا کہ آپ دیدہ سے نکاح کر سکتے تھے؟ اب کے عفاف کے شہد رنگ آنکھوں میں کرچیاں سی چبھی تھی۔ آپ اتنی آسانی سے دیدہ کو کیسے جانے دے سکتے ہیں، اور کیوں؟ عفاف کی شہد رنگ آنکھوں میں اب کے ناسمجھی ٹھہری تھی کہ یکلک آنکھوں کے پردے پر وہ نیلی آنکھوں والا شخص اور اس کا استحقاق جماتا انداز لہرایا تو عفاف نے لب بیچے۔ میں خوش فہم نہیں ہونا چاہتی، مگر دل خوش فہم ہو رہا ہے۔ دل کہہ رہا ہے کہ سردار زریام خانزادہ نے آئلین خانزادہ سے دستبرداری عفاف ملک کی وجہ سے دی ہے۔ عفاف نے کہتے ہوئے لب کچلے، مگر دماغ کہتا ہے عفاف ملک سردار زریام خانزادہ کے لیے اتنی اہم نہیں ہے کہ سردار زریام خانزادہ اس کی وجہ سے اپنی من پسند عورت سے دستبردار ہو جائے۔ عفاف نے اب کے اپنی نم آنکھوں کو بری طرح مسلا۔ آپ بہت برے ہیں خان، مجھے کسی کے لفظوں سے اتنی تکلیف نہیں پہنچی جتنی آپ کے لفظوں نے پہنچائی تھی۔ اتنی تکلیف کہ میں نے خان حویلی چھوڑتے ہوئے ایک بار نہیں سوچا کہ بابا جان کے علاوہ میرا ہے ہی کون، میں کہاں جاؤں گی۔ عفاف نے چہرہ ہاتھوں میں چھپایا۔ زریام کا رویہ، اس کے لفظ اسے بھولتے ہی نہ تھے۔ بے شک آپ برحق تھے، میں کیسے اتنی جلدی آپ سے نارمل ہو کر ہمارے رشتے کو قبول کرنے کی امید لگا سکتی تھی۔ آپ کی جگہ شاید میں بھی ہوتی تو میں بھی یہی کرتی۔ عفاف نے اسکرین پر جھکتے اپنی گلابی لبوں کو دریام کی چوڑی پیشانی پر رکھا تھا۔ مگر آپ کے لفظ سخت تھے، میں نے کبھی دیدہ کا حق نہیں چھینا۔ عفاف اسکرین پر سر ٹکائے رو پڑی تھی۔ زریام کی یہی بات تو اب تک دل میں پھانس کی طرح چبھی تھی کہ ایک بار پھر وہ نیلی آنکھوں والا شخص گھوما۔ اگر وہ شخص آپ ہوئے تو میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں سردار صاحب۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے عفاف ملک آپ کو اتنی آسانی سے معاف کر دے گی؟ نہیں، آپ نے میرا دل دکھایا ہے، میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ عفاف نے اب شہد رنگ آنکھوں میں سنجیدہ تاثرات لیے۔ وہ اس لہجے میں کہتے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو بند کیا تھا اور موبائل اٹھاتے ایک مخصوص نمبر کی چیٹ کھلی تھی۔ شکریہ بابا جان، اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو دیدہ کی نکاح کی۔ اب کے عفاف کا لہجہ پرجوش سا تھا۔ یزدان نے کیسے خان حویلی میں ہونے والے نکاح کے لمحات میں عفاف کو بھی شامل کیا تھا، اس بات سے عفاف انجان تھی۔ بس وہ اتنا جانتی تھی کہ وہ وہاں نہ ہو کر بھی وہیں تھی۔ بے ساختہ اسے اپنے بابا جان پر پیار آیا تھا،
جو اسے ہرگز نہیں بھولے تھے۔ پھر وہ یزدان کے جواب کا انتظار کیے بغیر موبائل ایک طرف رکھتے دھڑم سے بیڈ پر گری تھی۔ شہد رنگ آنکھوں کا مرکز اب کے چھت پر لٹکا پنکھا بنا تھا، جو اپنی رفتار سے چل رہا تھا، اور سوچوں کا مرکز وہ رات بنی جب اس نیلی آنکھوں والے نے عفاف کو دشمنوں سے بچایا تھا اور اس کی مخصوص رگ دباتے اسے بے ہوش کیا تھا، تو بے اختیار عفاف کی مخروطی انگلیوں نے اپنی گردن کو چھوا تھا۔ کچھ ہفتوں پہلے ایک گہری سیاہ اور بے رنگ نیند کے بعد جب عفاف کی پلکوں نے جنبش کی تو سب سے پہلے اسے اپنی گردن کے پچھلے حصے میں ایک شدید اکڑن اور بوجھ سا محسوس ہوا۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کے سر پر کسی نے منو بوجھ لاد دیا ہو۔ اس نے کراہتے ہوئے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ دھندلی ہوتی نگاہوں کا مرکز سفید چھت بنی، مگر اس پہ منعکس ہوتی تیز روشنی نے اسے دوبارہ آنکھیں میچنے پر مجبور کر دیا۔ عفاف نے گہرا سانس لیا تو اسے اپنی سانسوں میں ایک خاص قسم کی بو محسوس ہوئی جو کہ دوائیوں کی تھی۔ اس نے اپنے درد سے پھٹتے سر پر ہاتھ رکھتے کراہ سی بھری۔ پانی؟ اس کے خشک پڑتے لبوں نے ہلکی سی جنبش کی۔ آواز اپنی ہی سماعتوں کو اجنبی لگی۔ جیسے ہی اس نے ہلنے کی کوشش کی، گردن سے ایک تیز چیز اٹھی جو سیدھی اس کی دماغ تک گئی۔ عفاف کراہ بھرتے بے دم سی ہوتی واپس تکیے پر گری تھی کہ دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا۔ کون تھا وہ شخص جس نے مجھے بچایا؟ عفاف نے خود سے سرگوشی کرتی اپنے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتی ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ اس وقت وہ ہسپتال کے بیڈ پر موہے استراحت تھی، جبکہ اس نے اس سے پہلے بھی غنودگی میں کسی کو اپنے پاس محسوس کیا تھا، بہت پاس۔ عفاف نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس جگہ کی جانب بڑھایا جہاں اس نیلی آنکھوں والے شخص نے دباؤ ڈال کر اسے بے ہوش کیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اور وہ لوگ کون تھے؟ اور وہ شخص؟ عفاف نے بے بسی سے سر تھاما۔ وہ ایک پرسکون زندگی کی خواہاں تھی، مگر آج تک بس وہ بھاگ رہی تھی، اور کیوں بھاگ رہی تھی اور کس سے بھاگ رہی تھی اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا۔ بابا جان، آئی مس یو۔ عفاف کے لبوں نے بے آواز سرگوشی کی، اور دو آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرتے تکیے میں جذب ہوئے تھے کہ یکلت کمرے کا دروازہ کھلنے پر عفاف ایک دم سے چونکی، مگر دروازے پر نمودار ہوتے چہرے کو دیکھتے جہاں عفاف کی آنکھیں چمکیں، وہیں ان میں تیزی سے نمی بھی اتری تھی۔ بابا جان! عفاف کے لب بچوں کی طرح بڑبڑائے، جس پر دروازے پر کھڑا یزدان تیزی سے اندر کی جانب آتے عفاف کی جانب بڑھا۔ جی بابا کی جان، یزدان نے محبت سے عفاف کا ماتھا چومتے اس کے نم رخسار کو صاف کرتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ بابا جان، آئی ایم سوری، میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، میں بے وقوف ہوں۔ عفاف یزدان کے ہاتھ سختی سے تھامتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حقیقت تو یہ تھی وہ بری طرح خوف زدہ ہو چکی تھی، جس پر یزدان نے لب پیچھے۔ بس میرا بچہ، آپ تو میرا بہادر بچہ ہے، میری سنہری آنکھوں والی شیرنی ہے، بابا ہے نا میری جان کے پاس۔ عفاف کو تکیے کے سہارے بٹھاتے یزدان نے اس کے بالوں پر بوسہ دیتے
اس کی ہاتھ کی پشت کو سہلایا جو اب بھی مسلسل رو رہی تھی۔ نہیں بابا، میں بہادر نہیں ہوں، میں ڈرپوک ہوں، مجھے چھپا لے پلیز، وہ لوگ مجھے لے جائیں گے۔ عفاف نے خوفزدہ ہوتے خود کو جیسے یزدان کے سینے میں چھپانا چاہا تھا، جس پر یزدان کے ماتھے پر بل پڑے۔ آپ سردار یزدان خان زادہ کی بیٹی ہیں، میرا بچہ، آپ کو لے کر سردار یزدان خان زادہ مغرور ہے۔ میں ایک وقت آئلین سے بے وقوفی کی امید رکھتا ہوں، مگر عفاف سے نہیں۔ میری گڑیا شیرنی ہے، اور شیرنیاں روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، بلکہ چنگھاڑتی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ یزدان نے عفاف کا چہرہ اٹھاتے ٹھوس لہجے میں کہا، جس پر عفاف نے شہد رنگ آنکھوں میں آنسو لیے۔ اسوات کی صورت سر ہلاتے ایک بار پھر یزدان کے سینے پر سر رکھتے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا تھا، جس پر یزدان نم سا مسکرا دیا۔ میری گڑیا بابا سے ناراض ہے؟ یزدان نے عفاف کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے نرمی سے پوچھا، جبکہ یزدان کے سوال پر عفاف نے شرمندگی سے لب کچلے۔ میں نے آپ کو ہرٹ کر دیا نا بابا؟ عفاف نے ہونٹ لٹکاتے نم لہجے میں شرمندگی سے پوچھا۔ نہیں، مگر مجھے یہ پتا چل گیا کہ میں کہاں کہاں ایک اچھا باپ بننے سے چوک گیا۔ مجھے یہی لگا کہ میری عفاف سمجھدار ہے، وہ مجھے سمجھ سکتی ہے، مگر میں یہ بھول گیا کہ میری عفاف کا دل چڑیا سا نازک ہے جو میری لاپرواہی پر ٹوٹ سکتا ہے۔ میں یہ بھول گیا کہ آئلین اور یزدان کے پاس ان کی موری اور ان کے بابا اور ہر ایک رشتہ تھا، مگر میری چھوٹی سی عفاف کے پاس صرف اس کے بابا تھے۔ میں ایک اچھا باپ نہیں بن سکا میری جان، تبھی تو میری گڑیا نے اتنی ساری باتیں اپنے دل میں رکھی تھی۔ یزدان نے بھاری لہجے میں شرمندگی اور ندامت سے کہا، جس پر عفاف نے تڑپتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے یزدان کی جانب دیکھا۔ نہیں بابا، آپ ورلڈ کے بیسٹ بابا ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ میری تربیت آپ نے کی ہے۔ بس میں خان حویلی میں نہیں رہنا چاہتی تھی، میں چاہتی تھی کہ آپ مجھ سے خفا ہو جائیں، مجھے بھول جائیں، آپ دیدا اور لالا کے ساتھ رہیں، اسی لیے وہ سب کہا۔ عفاف نے شروع میں تڑپتے ہوئے، جبکہ آخر کی بات پر یزدان کے سفید اور بھورے رنگ سے سجی داڑھی پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھتے شرمندگی سے کہا، جس پر یزدان کی آنکھوں میں کرب سا اترا تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے ایک باپ اپنی اولاد کو بھول سکتا ہے؟ آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا عفاف کہ آپ کے لاپتہ ہونے کا سن کر مجھ پر کیا گزرے گی؟ آئلین پورے ایک ہفتے بعد مجھے ملی۔ آپ کو اپنے بابا پر ذرا ترس نہیں آیا کہ میں جو آئلین کے کڈنیپ ہونے پر بھی نہیں جھکا، آپ کے خود سے غائب ہونے پر مجھ پر کیا گزرے گی؟ یزدان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر عفاف کے ہاتھ پر گرے تھے، جس پر اس نے تڑپتے ہوئے یزدان کی داڑھی میں جذب ہوتے آنسو صاف کیا تھا۔ آخری بار معاف کر دیں اپنی گڑیا کو، آئندہ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، وعدہ۔ عفاف نے نم آنکھوں میں معصومیت لیے سسکیوں کے درمیان روتے ہوئے معافی مانگی تھی۔ اس کے بابا اس کے سامنے ایسی کمزور پڑے، کب عفاف نے ایسا چاہا تھا؟ آپ مجھے معاف کر دو میرا بیٹا، میں نے آپ کے معاملے میں ہمیشہ کوتاہی کی ہے۔ نہیں بابا، پلیز ایسے مت کہیں، آپ بیسٹ بابا ہیں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔
آفاف نے تو آپ کے علاوہ کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں اب آپ کا دل نہیں دکھاؤں گی۔ یحسان کے معافی مانگنے پر آفاف کا دل کیا خود کا قتل کر دے۔ ٹھیک ہے تو میری گڑیا میرے ساتھ واپس چلے گی، کیونکہ آئلین اور ابتسام کی شادی ہے اور میں چاہتا ہوں آپ اس میں شرکت کریں، اور ساتھ ہی آئلین کو اس کی غلطی کی سزا آپ خود دیں گی۔ سزا ویسے ہی ہو جیسے خان حویلی کے مکینوں نے میری گڑیا کو دی تھی۔ یحسان نے آفاف کی آنکھوں سے نرمی سے آنسو صاف کرتے سنجیدگی سے کہا، جس پر آفاف نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ بابا، میں دیدہ کو معاف کر چکی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ آپ انہیں کسی بھی قسم کی سزا دیں۔ اب کہ آفاف کا لہجہ سنجیدہ ہوا تھا، سردار یحسان خانزادہ کی نظر میں جھوٹا اور فریبی شخص سزا کا حقدار ہے، تو آئلین خانزادہ کو بھی سزا ملے گی۔ آفاف، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ یحسان نے جبے بھیجتے ٹھوس لہجے میں اپنا فیصلہ سناتے جیسے اس موضوع کو ختم کرنا چاہا۔ آپ کو میری قسم ہے بابا، آپ دیدہ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ہمارے دشمن جو بھی ہیں وہ صرف میرے ہی پیچھے نہیں لگے بابا، بلکہ وہ آئلین دیدہ کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ دیدہ کو اغوا کرنے کے پیچھے بھی وہی لوگ تھے جو میرے پیچھے ہاسٹل پہنچے تھے۔ وہ آپ کے دشمن ہیں اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ میں ابراہیم ملک کی بیٹی ہوں۔ اب کہ آفاف نے یحسان کی جانب دیکھتے متوازن لہجے میں کہا، وہ جانتی تھی کہ اگر یحسان نے آئلین کو سزا دینے کے بارے میں ایک بار سوچ لیا تو وہ اسے پیچھے ہٹانا ناممکن تھا، اسی لیے ہر پہلو یحسان کے سامنے رکھا۔ جبکہ یحسان کے ماتھے پر بل پڑے، میرا ایسا کون سا دشمن ہے جو پیٹھ پیچھے وار کر رہا ہے؟ یحسان نے آفاف کی جانب دیکھتے پرسوچ لہجے میں کہا، بابا، وعدہ کریں آپ دیدہ کو کوئی سزا نہیں دیں گے، ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ آفاف نے اپنا ہاتھ یحسان کی جانب بڑھاتے اس سے وعدہ لینا چاہا، جس پر یحسان کچھ دیر کی بحث کے بعد آخرکار مان گیا تھا۔ بابا، آپ کو کیسے پتا چلا میں یہاں ہوں؟ آفاف نے یحسان کی جانب دیکھتے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ فون آیا تھا کسی کا کہ آپ کی بیٹی اس اسپتال میں ہے۔ یہ بات تو مجھے بھی کھٹکی ہے، خیر دیکھ لیں گے، ابھی ہمارا یہاں سے جانا ضروری ہے۔ چلے اٹھیں، ہمیں سوات کے لیے نکلنا ہے۔ یحسان نے مختصراً آفاف کو بتا دے آفاف کی جانب ہاتھ بڑھایا، جبکہ یحسان کے یوں اپنی جانب ہاتھ بڑھانے پر آفاف نے لب کچلے، جس پر یحسان نے آئبرو اچکا کر سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں نہیں جانا چاہتی بابا، آپ ٹھیک کہتے تھے، مجھے خان حویلی نہیں جانا چاہیے تھا، میں ہاسٹل میں ہی ٹھیک تھی، مجھے آپ کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ آفاف نے لب کچلتے شرمندگی سے کہا، کسی نے کچھ کہا ہے آپ کو آفاف؟ یحسان نے ماتھے پر بل لیے سنجیدگی سے پوچھا۔ آفاف کو خان حویلی میں سب کے ساتھ رہنے کا کس قدر شوق تھا، یہ یحسان سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا، اور اب وہ خود منع کر رہی تھی۔ یحسان کو کچھ بری طرح کھٹکا۔ زریام نے کچھ کہا ہے؟
آفاف کو اپنے آنسو ضبط کرتے دیکھ کر یزدان بری طرح بگڑا تھا۔ بابا جان، وہ حق پر ہے، بس مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے، پلیز۔ میں کیسے کسی کی زندگی میں زبردستی شامل ہو سکتی ہوں؟ زر کی اس انسیت دیدہ کے لیے کسی سے چھپی تو نہیں ہے نا؟ پلیز ضد مت کریں بابا، مجھے کچھ وقت دے دیں بس۔ آفاف نے بھاری بھیگی آواز میں جیسے یزدان سے التجا سے کی تھی، وہی خطبہ پڑھتی پرتپش نظروں پر آفاف نے بے ساختہ کوریڈور کی جانب لگی، گلاس ونڈو کی جانب دیکھا۔ اسے وہاں کسی کے کھڑے ہونے کا گمان ہوا تھا، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ یزدان کی آنکھوں میں پچھتاوے لہرائے۔ اسے اون خانزادہ اور آفاف کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ایک بیٹی کی عزت محفوظ کرتے کرتے وہ دوسری بیٹی کو قربان کر چکا تھا، حالانکہ وہ زریام کی فطرت اور غصے سے واقفیت رکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو فورس نہیں کر رہا، لیکن آپ وہاں رہیں گی جہاں میں چاہوں گا۔ اگر سب کو لگتا ہے کہ آفاف یزدان خانزادہ سے گم ہو چکی ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ آفاف سب کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گی۔ آفاف کے ہاتھ عقیدت سے بوسہ دیتے، اس کا سر نرمی سے اپنے سینے سے لگا ٹپکا تھا، جس پر آفاف پرسکون سا آنکھیں مون چکی تھی۔ حال آفاف نے آنکھیں موندتے کروٹ بدلی تھی۔ اسے نصیرہ اماں کے گھر لاہور تک پہنچانے والا یزدان خانزادہ ہی تھا۔ نصیرہ اماں کے بری وقت میں سردار یزدان خانزادہ نے ان کی مدد کی تھی، جس پر وہ اس کے بابا کی شکر گزار تھی، اور تب سے ہی آفاف یہاں موجود تھی، اور وقتاً فوقتاً نصیرہ اماں کے نمبر سے آفاف کی بات یزدان سے ہوتی رہتی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی یزدان نے اپنے نمبر سے آفاف کو میسج کیا تھا۔ ہاں، یہ نمبر آفاف کے نام پر نہیں تھا، بلکہ یزدان کے خاص گارڈ کے نام پر تھا، جس کا ذمہ آفاف کی حفاظت تھی۔ ابتسام کو ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے، اور اس کا علاج بھی اچھے سے ہو رہا تھا۔ ہسپتال پہنچتے پہنچتے وہ غنودگی میں جا چکا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے بازو پر اسٹیچز لگا دیے تھے، جبکہ چوڑی پیشانی پر بھی 2 اسٹیچز آئے تھے۔ اس وقت اسے خون کی بوتل چڑھ رہی تھی، کیونکہ خون کافی حد تک ضائع ہو چکا تھا۔ جبکہ زریان سمیت خان حویلی کے سب لڑکے کوریڈور میں کھڑے تھے، ابتسام کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ شاوی، ابتسام پر کس نے حملہ کروایا ہے؟ پتہ لگواؤ، اور آئلین سمیت حویلی کی کوئی بھی لڑکی حویلی سے باہر نہ نکلے۔ اس سب کا دھیان تم سب رکھو گے۔ زریام نے گلاس ونڈو سے ابتسام کی ہوش و حواس سے بیگانہ پڑے وجود کو دیکھتے ہوئے پہلی شاویز سے پھر باقی سب سے کہا، جس پر سب نے ہی ہاں کی صورت سر ہلایا۔ لالا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ زاویان نے تنے ہوئی نکوچ سے ہسپتال کے داخلی دروازے کی جانب قدم بڑھاتے زریام کو روکتے ہوئے پوچھا، جو اپنے کندھوں پر مردانہ شال درست کرتے اپنی بات مکمل کرتے سرد تاثرات کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دشمن اب سامنے آنے لگا ہے، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں میرا ہونا ضروری ہے۔ زریام کی سبز آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے گردن ترچھی کرتے زاویان کی جانب ایک طرفہ مسکراہٹ اچھال کر آنکھ بنکی تھی، جس پر زریام کے رخسار پر موجود ڈمپل واضح ہوا تھا۔ جبکہ زریام کے اس مشکوک انداز پر
زاویان سمیت کایان اور وہاں تیزی سے آتے بسام نے بھی نہ سمجھی سے وہاں سے جاتے دریام کی پشت کو دیکھا تھا، جبکہ اذان نے بالوں میں انگلیاں پہ چلاتے ہونٹ گول کیے تھے۔ امید کرتی ہوں ہر ایپیسوڈ کی طرح آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا۔ جلدی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنا آج کا پسندیدہ ڈائلاگ، سین یا کردار لازمی مینشن کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کے پسندیدہ کردار کی ہوگی، تو جلدی چینل ایپیسوڈ کو لائک کر دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔